تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. اس کی قوم کے تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں؟ بولے، وہ جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون. متکبر بولے، جس پر تم ایمان لائے ہمیں اس سے انکار ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان تبلیغ فرمائی تو قوم کے جو سردار تھے، ملأ لوگ تھے، جو اثر و رسوخ والے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت کو سن کر، گفتگو کو سن کر، دعوت و تبلیغ کی باتوں کو سن کر انہوں نے آپ کی قوم کے جو غریب لوگ تھے، فقیر لوگ تھے، ان سے مخاطب ہو کے وہ کہنے لگے کہ کیا تم ان پر ایمان لاتے ہو؟ ان کی باتوں کیا تم نے سچ مان لیا ہے؟ تو جو لوگ تھے غریب فقیر لوگ، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہاں، نہ صرف ہم یہ ان کے نبی ہونے کو جانتے ہیں بلکہ ہم ان کے نبی ہونے پر ایمان بھی لاتے ہیں. تو پھر وہ کافروں کے سرداروں نے کہا، لیکن تم جن پر ایمان لاتے ہو ہم ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قوم کے تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے. 3 بری چیزیں ان کے اندر تھی، سرداروں کے اندر. ایک تو یہ کہ وہ سردار تھے. سردار ہونا یہ اچھی بات ہے، لیکن ان کے لیے سردار ہونا بری بات تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ سردار ہو کے لوگوں کو برائی کا حکم دیتے تھے، اس لیے ان کے لیے کیا تھا؟ برا تھا. دوسری برائی ان کے اندر کیا تھی؟ استکبرو، یہ تکبر کرنے والے تھے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں، تکبر چاہنا کہتے ہیں کہ سامنے والا بڑا ہو اور بڑے کے سامنے ہم چھوٹے ہیں تو ہم لیکن اپنے آپ کو اس بڑے کے سامنے بڑا سمجھ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں تکبر. کفار کے سامنے تکبر کرنا یہ عبادت ہے. مسلمان کے سامنے تکبر کرنا حرام ہے، اور ایک نبی کے سامنے تکبر کرنا یہ کفر ہے. تکبر 3 طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن مسلمان کے سامنے تکبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے. اور نبی کے سامنے تکبر کرنا یہ کفر ہوتا ہے. تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے تکبر کیا تو یہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے، کافروں کے زمرے میں آ گئے. یہ ان کی دوسری صفت کیا تھی کہ انہوں نے تکبر چاہا. اور تیسری بری صفت یہ تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم سے تھے. تو یہ قوم سے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اور جلدی ایمان لاتے، بلکہ اور لوگوں کو ایمان کی رغبت دیتے، لیکن قریبی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا. للذین استضعفوا، کمزور مسلمانوں سے انہوں نے خطاب کیا، مخاطب ہوئے تھے ان سے، کمزور مسلمانوں سے. کمزور مسلمانوں بھی دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے. کمزور مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لے کے آ چکے تھے، اور کچھ وہ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے.
تو جو ایمان لے کے آ چکے تھے حضرت صالح علیہ السلام پر، ان سے مخاطب ہو کے یہ کفار و مشرکین کے سردار کہنے لگے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں؟ یعنی انہوں نے تعجب کے طور پر سوالیہ انداز میں ان سے کہا کیا تم مان گئے؟ انہوں نے کہا اور تم نے تسلیم کر لیا، ان کی باتوں کو تم نے قبول کر لیا۔ مرسل من ربی، کہ یہ اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ تو بہت ہی بہترین اور اعلیٰ جواب جو کمزور مسلمان تھے انہوں نے عنایت فرمایا۔ کیا کہا انہوں نے؟ بولے وہ جو کچھ لے کر بھیجے گئے، قالوا انا بما ارسل به، جو کچھ لے کر بھیجے گئے، مؤمنون، ہم ان تمام پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ یعنی نہ صرف ہم حضرت صالح علیہ السلام پر، آپ کی ذات پر، آپ کے صفات پر، آپ کی معجزات پر، آپ کے حالات پر، آپ کے عادات پر، بلکہ وہ چیزیں جن کو ہم نہیں جانتے اور ان چیزوں کے ساتھ یہ حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں، ان سب پر ہم ایمان لے کے آتے ہیں۔ یعنی اپنے ایمان کی پختگی انہوں نے بتایا، جتنا سخت لہجے میں انہوں نے انکار کیا اور تعجبانہ لہجے میں ان سے انکار کرنے کو کہا، انہوں نے اتنے ہی سخت لہجے میں مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان کی دلیل انہوں نے ان کفار و مشرکین کو عطا فرمائی۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہم ان تمام پر ایمان لے کے آتے ہیں جن کے ساتھ وہ بھیجے گئے، تو یہ کہنے لگے کفار و مشرکین کے سردار متکبر بولے جس پر تم ایمان لائے ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ کفار و مشرکین جو تھے ان کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بیان فرمایا، ان باتوں کو انہوں نے مان لیا تھا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جو کمزور مسلمان تھے انہوں نے کہا ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ہم مانتے ہیں اور ان کے معجزات کو بھی مانتے ہیں، ان کے احکامات کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کافروں کے سرداروں نے کیا کہا کہ یہی جن کو تم مان رہے ہو حضرت صالح علیہ السلام اور ان سے متعلق چیزوں کو، ہم ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتے۔ پتہ کیا چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے، جب تک کہ نبی پر ایمان نہ لائے۔ یہ تو اس زمانے کی بات تھی، ہم سب کے لیے بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ سارے نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی پچھلی تمام کتابوں پر بھی ایمان لائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب کے زمانے میں جو پچھلی کتابیں تھیں ان کے احکامات سب منسوخ ہو گئے، ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اب ان پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ اب قرآن اور حدیث کے مطابق ہم کو عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، لیکن ایمان لانا سب پر کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی پر بھی ایمان لائے۔ جب تک نبی پر ایمان مکمل نہیں اس وقت تک اللہ پر ایمان کیا ہے؟ مکمل نہیں۔ اور دیکھیے انہوں نے اللہ کو مانا تھا، عذاب نہیں آیا، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا تب ان کے اوپر کیا ہے؟ عذاب آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان پر قائم و دائم رکھے اور بے راہوں کو صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم۔